ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سفر کر رہے ہیں، ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی ڈبے میں ایک پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے۔ پنڈت جی حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آپ مسلمان ہو؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا اسلام اچھا مذہب نہیں ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین مذہب اسلام ہے۔ پنڈت جی نے کہا اگر اسلام سب سے اچھا مذہب ہے تو آپ کے پاس کوئی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے؟ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام حق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا پنڈت جی ٹرین کی سیٹ سے اپنا کان لگاؤ۔ جب پنڈت جی ٹرین کی سیٹ سے اپنا کان لگاتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا جس ڈبے پر بیٹھے ہو ڈبے سے اپنے کان لگاؤ۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اتنا کہا، پنڈت جی نے ڈبے سے کان لگایا تو کیا دیکھتے ہیں ڈبے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی۔ پنڈت جی شش و پنج میں ڈوب گئے، کہتے مصطفیٰ رضا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوہا لوہے پہ چل رہا ہے، ٹن ٹن کی آواز آنا چاہیے بلکہ ٹن ٹن کی آواز نہیں، یہاں پر تو لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا پنڈت جی اب میرے قریب آ جاؤ، اپنا کان میرے دل کے قریب لاؤ۔ پنڈت جی اپنا کان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دل کے قریب لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے دل سے محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ پنڈت جی شش و پنج میں ڈوب جاتے ہیں۔ پنڈت جی نے کہا اے مولانا صاحب میں تو تعجب میں ہوں، جب ٹرین کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں اس پہ کان لگاتا ہوں تو لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے، آپ کے دل کے قریب اپنے کان کر دیتا ہوں تو محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا پنڈت جی اب بتاؤ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں؟ اسلام کی حقانیت کی اور بھی کوئی دلیل چاہیے؟ پنڈت جی ہکا بکا رہ گئے۔ پنڈت جی نے کہا مولانا میں مان گیا ہوں، جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ بریلی شریف میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی بیٹی بیمار ہوئی۔ بیمار ہونے سے پہلے لڑکی نے کہا ابو میں نے مصطفیٰ رضا کی بہت تعریفیں سنی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں مصطفیٰ رضا کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ باپ نے کہا بیٹی دکھا دیا جائے گا۔ بیٹی بہت زیادہ بیمار ہوئی تب بھی بیٹی نے کہا بابا میرا دل کرتا ہے کہ میں مصطفیٰ رضا کا دیدار کر لوں۔ باپ نے کہا بیٹی دکھا دیا جائے گا۔ بیٹی جب زیادہ بیمار ہوئی، مرنے کے قریب پہنچ گئی، بیٹی نے کہا بابا میرا دل کرتا ہے مصطفیٰ رضا کو دیکھ لوں۔ باپ نے کہا بیٹی تم ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد میں تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اتنا کہا، کچھ ہی دیر کے بعد بچی کا انتقال ہو گیا۔ جب لڑکی کا انتقال ہوا، اب باپ کے دل میں اپنی بیٹی کی باتیں گھوم رہی ہیں، کاش میں نے اپنی بیٹی کی بات کو مان لیا ہوتا، مصطفیٰ رضا کو اپنی بیٹی کو دکھا دیا ہوتا تو آج مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، میں اپنی بیٹی کی بات پر عمل نہ کر سکا، اپنی بیٹی کو مصطفیٰ رضا کا دیدار نہ کروا سکا۔ باپ چیخے مار کے رو رہا تھا۔ اتنے میں اس لڑکی جس کا انتقال ہو گیا اس کا چچا آیا، اس شخص کا بھائی، اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا میرے بھائی مجھے اپنی لڑکی کی سب سے زیادہ جو بات تکلیف دے رہی، جو اذیت پہنچا رہی وہ یہ ہے، مرنے سے پہلے کئی مرتبہ میری بیٹی نے کہا تھا بابا ہم مصطفیٰ رضا کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں نے مصطفیٰ رضا کو دکھوا نہیں پایا اور میری بیٹی یہ کہہ کر کے دنیا سے چلی گئی۔ تو بھائی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟
اگر زندے پہ بیٹی نے نہیں دیکھا تو بیٹی کو اپنی گود میں اٹھاؤ اور اٹھا کر کے مصطفیٰ رضا کی بارگاہ میں لے کے چلو. مصطفیٰ رضا تو اس بچی کو دیکھ لیں گے، مردہ ہے تو کیا. بھائی نے اپنے بھائی کی بات کو مانا، مردہ لڑکی کو اپنی گود میں لیا. لینے کے بعد مصطفیٰ رضا کی بارگاہ میں پہنچا. حضور مفتی اعظم ہند نماز پڑھ رہے تھے. تخت پر جنازے کو ڈال دیا، اوپر سے سفید کپڑا اڑا دیا. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو لڑکی کے باپ نے کہا حضور بالا معاملہ یہ ہے، مرنے سے پہلے میری بیٹی نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ میں مصطفیٰ رضا کو دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں دکھا نہ سکا. حضور بالا اپنی بیٹی کی لاش کو لے کر کے آ گیا ہوں، آپ میری بیٹی کی لاش ہی کو دیکھ لیجئے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان قریب پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد مردہ لڑکی کا پیر کا انگوٹھا پکڑتے ہیں. پکڑنے کے بعد کہتے بیٹی زندہ ہو جا، دیکھ سامنے مصطفیٰ رضا کھڑا ہے. اتنا کہنا تھا. جو لڑکی مردہ ہو چکی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. جب لڑکی کھڑی ہوئی اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے لڑکی کا جب انگوٹھا پکڑا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ انگوٹھا تو مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں تھا. اشارہ غوث الورا فرما رہے